جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہو وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پہ کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جا کر گزارنی نہیں پڑتی۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، دل میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے، کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ پھر اس کا جواب خود ہی مل گیا مجھے کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں وہ جو کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کر آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، جس کی اختیار میں ارض و سماں ہیں، تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، بگڑے کام سنوار دیے جاتے ہیں، خالی جھولیاں محبتوں اور چاہتوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تو بس دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہارے لیے فاجہ کن کے نظارے پیش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ سچی محبت تو تم سے صرف اللہ کرتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، ورنہ انسان کی محبتیں تو اس طرح کی فانی اور غرض بری ہوتی ہیں کہ بے غرض تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ اس پہ ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب کوئی سن نہیں رہا ہوتا آپ کی سرگوشیوں کو سوائے آپ کے اللہ کے، تب آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، کیا یہ سب ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ آپ کے پیارے اللہ کے کن کے بغیر ہرگز نہیں۔ آپ کے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ کا وہ اللہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہی تو آپ کو جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ تکلیف میں ہے، آزمائش سے گزر رہا ہے، اس لیے تو آپ کا دل ہلا کر آپ کے تھکے ہوئے وجود میں سکون اتار دیتا ہے، اسے پر امید کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور جب ایک ماں کی محبت اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کی محبت آپ کو اس طرح بے سکونی، تکلیفوں اور آزمائشوں میں گرا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوششیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو
تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ تمہارا پل پل اذیت کے ساتھ لڑنا، آدھی رات کو اٹھ کر آنسو بہانا، تمہاری اس کیفیت سے اللہ ہرگز انجان نہیں۔ اس سے خبر ہے تمہاری ایک آنکھ بھی، سینے میں اٹھتی ہر ایک چیخ کی، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا اس پر یقین کتنا پختہ ہے۔ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑے رکھو، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ سبھی معجزوں کی ابتدا